آج مولانا توقیر رضا خان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور مولانا توقیر رضا خان کے تعلق سے آج کی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان کو ابھی بھی جیل میں ہی رہنا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، آج مولانا توقیر رضا خان کو فتح گڑھ مرکزی جیل سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بریلی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے ان کی جوڈیشل کسٹڈی 11 نومبر تک بڑھا دی ہے۔ وہیں دوستو، دوسری خبر کے تعلق سے بات کریں تو بی جے پی کا لیڈر کا ایک بےہودہ بیان، مسلم لڑکی لاؤ اور نوکری پاؤ۔ اتر پردیش میں بی جے پی کے سابق ایم ایل اے راگھویندر پرتاپ سنگھ نے ایک میٹنگ میں نفرت انگیز اور بےہودہ بیان دیا ہے۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ جو ہندو نوجوان مسلمان لڑکی کو لائے گا انہیں نوکریاں دی جائے گی۔ اس بیان کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ آپ خود سنیے کہ آخرکار بی جے پی کے اس لیڈر نے مسلمانوں کی لڑکیوں کے تعلق سے ایسا کیا بیان دیا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں، 2 پہ کم سے کم 10 مسلمان لڑکی لاؤ اور اس کو ہندو۔ کتنے نوجوان تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے یہ بیاہ کیے ہو لوکا نہیں۔ 2 پہ 10 سے کم منظور نہیں ہے۔ شادی ہم کرائیں گے اور یہ گھوشت کرتے ہیں کہ جو لے کے آئے گا اس کو کھانے پینے بھر کا نوکری بھی دلائیں گے، روزی روٹی بھی دلائیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی ترجمان سنجے سنگھ نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ مانگ کی ہے کہ پولیس فوراً اس پر کارروائی کرے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ اگر کوئی لیڈر عوامی طور پر اغوا اور جبری تبدیلی مذہب پر زور دیتا ہے تو قانون کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ جہاں یو پی پولیس مسلمانوں کے خلاف معمولی بنیادوں پر مقدمات درج کرتی ہے، لیکن جب انتہا پسند ہندو لیڈر تشدد پر اکساتے ہیں تو آنکھیں چرانے لگتے ہیں۔ اسے بھی گرفتار کرے، ورنہ یہ دعویٰ کھوکھلا ثابت ہو جائے گا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہندو والدین یہ چاہیں گے کہ ان کے بیٹے کو کسی لڑکی کو اغوا کرنے پر عزت ملے؟ کیا ہم دنیا میں ہندو مذہب کے لیے یہی تصور چاہتے ہیں جو کہ جبرن اور جرم سے منسلک ہو؟ انہوں نے سول سوسائٹی اور انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس واقعے کو پبلک آرڈر اور نفرت انگیز جرم دونوں کے طور پر دیکھے۔ دوستو، وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ عارفہ خانم نے بھی بی جے پی کے اس لیڈر پر اپنے ایکس ہینڈل پر ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے۔ دیش کی مسلم مہیلاؤں کے خلاف بھاجپا کا ودھایک راجویندر پرتاپ سنگھ بھاری جن سبھا کے دوران اور ایسا بیہودہ بیان دے رہا ہے۔ اب انتظار ہے کہ مایاوتی جی اس بیان کے بعد اکھلیش یادو اور راہل گاندھی کب بولیں گے۔ وہی دوستو، آخری خبر جمعیت علماء ہند کے تعلق سے بات کریں تو پنجاب میں سیلاب آنے کے بعد جو کچھ وہاں کیا گیا ہے اور جو کچھ مسلمانوں نے پنجاب کے لوگوں کی مدد کی ہے، خاص طور سے جمعیت علماء ہند نے اس میں کیا کردار نبھایا ہے، اس پورے معاملے کی آج جمعیت علماء ہند نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے باقاعدہ پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے۔ نئی دلی 28 اکتوبر 2025۔ جمعیت علماء ہند نے روز اول سے ہی لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق کو اپنا بنیادی مشن اور توجہات کا مرکز بنایا۔ چنانچہ پنجاب، جموں اور ہماچل میں لوگ تباہ کن سیلاب سے بے گھر ہوئے تو جمعیت علماء ہند ان کی خدمات کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں اتری اور اس کے کارکنان لوگوں کی نفع رسانی میں جٹ گئے۔ ابھی تک متاثرین میں ریلیف اور امدادی کام جاری ہے۔ مزید برآں اب مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جموں، پنجاب و ہماچل کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا سروے مکمل ہونے کے بعد جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو
अपनी मदद भी जरूर पहुंचाएगी जिनको नए घर की जरूरत है, जिनको अब तक हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंची है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जम्मू के जिला उधमपुर का सर्वे पूरा हो चुका है और 15 मकानात की तामीर का काम सदर जमीयत उलमा राजस्थान मौलाना राशिद साहब की ज़ेर निगरानी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद की हिदायत पर एक वफ्द मौलाना अब्दुल कदीर नाजिम तंजीम व तरक्की जमीयत उलमा हिंद और मुफ्ती यूसुफ पर मुश्तमिल आज चौथी बार पठानकोट के गांव पहुंचा है। उन्होंने इस गांव में 33 सैलाब मुतासरीन को जमा करके इब्तिदाई बास आबादकारी के लिए जरूरत का सामान और 50-50 हजार रुपए उन लोगों में तकसीम किए जिनका पूरा गांव खत्म हो चुका है, जिसमें 7 हिंदू भी शामिल है। तामीर शुरू होने और रिलीफ तकसीम होने के बाद मजमूई तौर पर मुतासरीन ने कहा कि शुक्रिया मौलाना मदनी, आपने हमारे दर्द को महसूस किया और कहा कि लोग आए दिलासा देकर चले गए, मगर काम जमीयत उलमा हिंद कर रही है और यह भी कहा है कि अल्लाह ताला मौलाना मदनी को सलामत रखे। जमीयत उलमा हिंद के लिए यह कोई नया काम नहीं है, इससे पहले भी कई रियासतों में काम कर चुकी है। यहां तक कि केरला जैसी रियासत में जब सैलाब आया तो जमीयत उलमा हिंद के लोग मुतासरीन की मदद के लिए फौरन वहां पहुंच गए और उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर बेघर हुए मजबूर लोगों को नए घर भी बनवा कर दिए गए। उनमें मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में हिंदू और ईसाई शामिल है। मौलाना मदनी ने कहा है कि हम जरूरतमंद को देखते हैं, उसका मजहब नहीं देखते। वो दूसरे लोग हैं जो मजहब देखकर इंसानों की शनाख्त करते हैं और मजहब की बुनियाद पर लोगों की मदद करते हैं। मौलाना मदनी ने कहा है कि हमारा मुल्क हजारों साल से अमन व इत्तिहाद का गहवारा रह चुका है, मगर कुछ लोग अपनी नफरत की सियासत से उसे तबाह व बर्बाद करने पर आमादा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वालों को 100 बार अपने गिरबान में झांकना चाहिए और फिरका परस्त ताकतों को जमीयत उलमा हिंद से सबक हासिल करना चाहिए। हमेशा इंसानियत, मोहब्बत, इख्वत की बुनियाद पर काम करती है। उन्होंने कहा है, हम तो अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग और अकाबरीन भी इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की अपनी बिसात भर मदद किया करते थे। जमीयत उलमा हिंद अपने अकाबरीन के दिखाए हुए रास्ते पर मुसलसल इंसानियत की फलाह व कामयाबी के लिए काम कर रही है और हमेशा काम करती रहेगी। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर ये कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप लोगों ने साफ तौर पर देखा कि आज मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने फिर से 14 दिन की कस्टडी में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को भेज दिया है। दोस्तों, आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।